دانش کتب میں خوش آمدید۔ یہاں ہم نان فکشن کتابوں کے طاقتور آئیڈیاز کے ذریعے زیادہ سوچنے والوں کو وضاحت، توجہ اور سکون حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ بس چلتا ہی رہتا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتا؟ آپ خود کو مسلسل خیالات کے ایک نا ختم ہونے والے چکر میں پھنسا ہوا پاتے ہیں، جہاں ہر چھوٹا سا فیصلہ بھی ایک بہت بڑی الجھن بن جاتا ہے۔ یہ جو اندر کا شور ہے، یہ مسلسل تجزیہ، یہ آپ کو ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے اور آپ کو حال میں جینے سے روکتا ہے۔ اس حالت کو کہتے ہیں انالیسس پیرالسس، مطلب جب آپ ہر آپشن، ہر ممکنہ نتیجے کا اتنا زیادہ تجزیہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی قدم اٹھا ہی نہیں پاتے، آپ آگے بڑھنے کے بجائے وہیں کے وہیں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ عادت، گزری ہوئی باتوں کو بار بار دہرانے کی، وہ گفتگو جو گھنٹوں پہلے ختم ہو چکی ہے، آپ اسے اپنے ذہن میں بار بار چلاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یار مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، یہ شاید وہ کہنا بہتر ہوتا۔ یہ عادت آپ کی ساری ذہنی توانائی چوس لیتی ہے۔ ظاہر ہے یہ مسلسل ذہنی بھاگ دوڑ آپ کو پوری طرح تھکا دیتی ہے، یہ آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے اور آپ کے اندر سے سکون ختم کر دیتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس کا حل مزید سوچنا نہیں بلکہ سوچنے کا طریقہ بدلنا ہو؟ اور یہیں پر ہمارا آج کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے، توجہ کا بیرونی رخ۔ یہ ایک بہت سادہ سا اصول ہے۔ ذہنی سکون اور وضاحت مزید اندرونی تجزیے سے نہیں آتی، بلکہ تب آتی ہے جب ہم اپنی توجہ کو اندر سے ہٹا کر بیرونی دنیا پر مرکوز کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس خیال کو کیا چیز اتنی طاقتور بناتی ہے؟ اس کا ماخذ یہ انسانی نفسیات پر لکھی گئی ایک ایسی شاندار کتاب سے لیا گیا ہے جس کی شاید ہم اس معاملے میں توقع بھی نہ کریں۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے رابرٹ گرین کی دی آرٹ آف سیڈکشن۔ اب اس سے پہلے کہ آپ کوئی نتیجہ نکالیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اسے ہیرا پھیری کے لیے نہیں بلکہ انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے ایک گہرے مطالعے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب اصل میں ہمیں ذہنی وضاحت کے لیے ایسے اوزار دیتی ہے جو ہماری سوچ کو اندرونی افراتفری سے نکال کر بیرونی دنیا کی حقیقتوں پر مرکوز کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم ذہنی وضاحت کے لیے 4 عملی طریقے سیکھیں گے جو سب اسی کتاب کے اصولوں سے لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ اپنی توجہ ان پر کیسے مرکوز کی جائے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا، ہم گہرے مشاہدے کی طاقت کو جانیں گے۔ تیسرا، ہم افراتفری کے بجائے سکون پیدا کرنے پر توجہ دیں گے۔ اور آخر میں ہم ضبط سے حاصل ہونے والی وضاحت کو سمجھیں گے۔ تو آئیے اپنے پہلے ٹول سے شروع کرتے ہیں، قبول کرنے والوں پر توجہ مرکوز کرنا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنی توانائی کو دانشمندی سے کہاں لگائیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور ہم مایوسی سے بچیں۔ زیادہ سوچنے والے اکثر اپنی توانائی ان لوگوں یا حالات پر ضائع کر دیتے ہیں جو ان کی توجہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ سلائیڈ ایک واضح فرق دکھا رہی ہے۔ ایک طرف ہے ضائع ہوتی ہوئی ذہنی توانائی جو ان لوگوں پر لگتی ہے جو بند ذہن کے ہیں، غیر دلچسپ ہیں یا پہلے سے ہی مطمئن ہیں، اور دوسری طرف ہے مؤثر ذہنی توانائی جو ان لوگوں کی طرف لگائی جاتی ہے جو کھلے ذہن کے ہیں، تعلقات کی تلاش میں ہیں یا جن کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے۔ کسی ایسے شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو کوئی چیز بیچنا جسے اس کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ صرف آپ کی توانائی ضائع کرتا ہے۔ یہ اقتباس اسی بات پر زور دیتا ہے کہ مؤثر توجہ کا مطلب یہ پہچاننا ہے کہ آپ کی موجودگی اور توجہ کہاں حقیقی طور پر اثر ڈال سکتی ہے۔ جب آپ اپنی توانائی صحیح جگہ پر لگاتے ہیں تو آپ کو زیادہ بامانی تعلقات ملتے ہیں اور آپ کے اندر کا شور بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو غیر ضروری تجزیوں سے بچاتا ہے۔ چلیے اب اپنے دوسرے ٹول کی طرف بڑھتے ہیں، گہرے مشاہدے کی طاقت۔ یہ ایک قسم کی مائنڈفلنس ہے جو آپ کی اندرونی آواز کو خاموش کر کے آپ کی توجہ بیرونی اشاروں پر لاتی ہے۔ یہ زیادہ سوچنے والوں کے لیے ایک بہت طاقتور مشق ہے کیونکہ وہ اکثر اپنے ہی خیالات میں کھوئے رہتے ہیں۔ اس کے 3 سادہ سے مراحل ہیں۔ پہلا، اپنی اندرونی آواز کو خاموش کریں۔ دوسرا، اپنے تمام حواس سے مشاہدہ کریں۔
اور تیسرا، اس ضرورت کو پہچانیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا رہی۔ یہ تجزیہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ صرف نوٹس کرنے کے بارے میں ہے۔ لوگوں کے لہجے کو سننا، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھنا اور ان کے جذبات کو محسوس کرنا، یہ مشق آپ کو اپنے سر سے باہر نکال کر حال میں لے آتی ہے۔ اور یہ نقطہ اس بات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، حقیقی تعلق اس بات کو سمجھنے سے بنتا ہے جو کہا نہیں جا رہا۔ گہرا مشاہدہ آپ کو صورتحال کی حقیقت پر رد عمل ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ کہ ان کہانیوں پر جو ایک زیادہ سوچنے والا دماغ تخلیق کرتا ہے۔ یہ آپ کو زمین پر رکھتا ہے اور آپ کے دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ ہمارا تیسرا ٹول ہے سکون پیدا کرنا، افراتفری نہیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ایک پرسکون موجودگی کو کیسے پروان چڑھایا جائے جو صرف آپ کے اپنے دماغ کو پرسکون کر سکتی ہے، بلکہ آپ کے تعلقات پر بھی مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ زیادہ سوچنے والوں کی توانائی اکثر بے چین اور افراتفری سے بھری ہوتی ہے، اور یہ دوسروں تک بھی منتقل ہوتی ہے۔ ایک پرسکون موجودگی کی کچھ خصوصیات یہ ہیں: گفتگو میں ٹھہراؤ، پرسکون جسمانی حالت، ہم آہنگ توانائی اور مرکوز توجہ۔ یہ نکات ظاہر کرتے ہیں کہ ایک پرسکون رویہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ حال میں موجود ہونے کا نتیجہ ہے، اپنی اندرونی بے چینی کو باہر کی طرف نہ ظاہر کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ اقتباس لارن بکال کی آواز کی مثال استعمال کرتا ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ کس طرح ایک سست، سوچا سمجھا انداز تسلی بخش ہو سکتا ہے اور توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ زیادہ سوچنے کی تیز رفتار توانائی کا مقابلہ کرتا ہے اور آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو پرسکون کرتا ہے۔ اور اب ہمارا آخری ٹول، ضبط سے ملنے والی وضاحت۔ یہ خود کو یا دوسروں کو ضرورت سے زیادہ معلومات سے مغلوب نہ کرنے کا فن ہے، جو زیادہ سوچنے والوں کی ایک عام عادت ہے۔ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہر سوچ، ہر تفصیل کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ایک اور طاقتور موازنہ پیش کرتی ہے۔ ایک طرف ہے مغلوب کرنے والا رویہ، ہر سوچ کا اشتراک کرنا، ہر تفصیل کی وضاحت کرنا اور تشریح کی کوئی گنجائش نہ چھوڑنا، اور دوسری طرف ہے دلچسپ رویہ، خاموشی کی اجازت دینا، معلومات کو منتخب طور پر ظاہر کرنا اور تجسس کے لیے جگہ بنانا۔ ضبط دونوں فریقوں کے لیے ذہنی جگہ پیدا کرتا ہے، کارکردگی دکھانے کے دباؤ کو کم کرتا ہے اور زیادہ فطری اور پرسکون گفتگو کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں کلیدی سبق یہ ہے، ہر بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر چیز کو ایک ہی وقت میں جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضبط کی مشق کرنے سے ہر متغیر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت کے چکر کو توڑنے میں مدد ملتی ہے، جس سے ایک پرسکون اور زیادہ پر اعتماد ذہنی حالت پیدا ہوتی ہے۔ تو آخر میں بنیادی سبق یہ ہے کہ وضاحت کا راستہ ذہنی عادات میں تبدیلی کے ذریعے ہے، نہ کہ ذہنی کوششوں میں اضافے کے ذریعے۔ بہتر سوچ، نہ کہ زیادہ سوچ، سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنے ذہن کو باہر کی طرف مرکوز کر کے، گہرا مشاہدہ کر کے، سکون پیدا کر کے اور ضبط کی مشق کر کے آپ اپنے اندرونی شور کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں، آپ اس توانائی سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں جسے آپ زیادہ سوچنے سے بچاتے ہیں؟ اس پر غور کریں، کیونکہ ذہنی واضحت صرف سکون نہیں لاتی، بلکہ آپ کی حقیقی صلاحیتوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ مددگار لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، ڈیلی بک انسائٹ کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔